سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے انا پرست۔ شازب پڑھا لکھا تھا، وہ وابڈا میں آفیسر تھا۔ اس کی شادی ایک ان پڑھ سے ہو گئی۔ اس نے اس وقت تو منع نہیں کیا، لیکن بعد میں جب بیوی سے پالا پڑا تو بہت پریشان ہو گیا۔ وہ منہ پھٹ اور بدتمیز تھی۔ اس کا نام نازلی تھا۔ نازلی کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا اور شازب کو پڑھائی پہ۔ وہ اسے جاہل جاہل بولتا، وہ چڑ جاتی۔ ان میں جھگڑا ہی رہتا۔ وہ آئے دن میکے اور شازب انا پرست تھا۔ وہ اب نازلی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے بھی واپس آنے سے منع کر دیا۔ شازب نے بھی کہہ دیا کہ بھاڑ میں جائے، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے ایک بدتمیز عورت کی۔ پھر شازب نے فیصلہ کر لیا کہ اسے نازلی کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ نازلی کو بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر شازب نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اب مجھے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ شازب بہت غصے والا تھا، اس لیے سب اس سے ڈرتے تھے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اب پھر لڑکی ڈھونڈنے لگے۔ پھر ایک رشتہ مل ہی گیا۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شازب خوش تھا، وہ اچھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ اس نے شازب کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ شازب بھی اس کا خیال رکھتا۔ وہ بھی تو اس کے مزاج کے مطابق تھی۔ اس کا نام رومیسا تھا۔ شازب میں سے اب غصہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ اب خوش تھا۔ انجانا سا ڈر اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شازب رومیسا کو لے کر اس کے میکے گیا تو سب حیران ہو گئے۔ وہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو موڈ بہت خراب تھا۔ سب کو سمجھ آ گئی کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تھی، لیکن رومیسا کے ساتھ وہ ٹھیک تھا اور وہ بھی پھر کافی دن وہ کہیں نہیں گئے۔ رومیسا اب شازب کے حکم کے مطابق چلتی، اس لیے ان میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ عادی ہو گئے تھے ایک دوسرے کے مزاج کے، اس لیے خوش تھے۔ شازب اب رومیسا سے جھگڑا نہیں کرتا تھا، وہ اس کی ہر بات مانتی تھی، اس لیے دونوں ہی خوش تھے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔